جی السلام علیکم بیٹا، دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناصر کاظمی فرماتے ہیں کہ شور برپا ہے خانہ دل میں، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ اب بیٹا اس میں شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شور برپا ہے، کہ میرے دل میں جو ہے وہ شور برپا ہے، میرے دل کے خانے میں شور ہو رہا ہے۔ کیوں ہوا ہے؟ کس چیز کا شور ہوا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے جیسا کہ کوئی ابھی ابھی دیوار گر گئی ہو، اس وجہ سے جو میرے دل میں جو ہے شور برپا ہے۔ اب دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ اب دلی کیفیت جو ہے نا وہ ہر کسی کی الگ ہوتی ہے، شاعر کی کیفیت الگ تھی۔ اب اس نے یہاں لکھا ہے دل، اب دیکھیں دل میں ہزاروں خواہشیں ہیں، ہزاروں تمنائیں ہیں، اب کوئی خواہش پوری ہو جاتی، کوئی نہیں پوری ہوتی، اور ہم ماشاءاللہ پھر توقعات کافی رکھ لیتے ہیں، اور ہم کوئی آرزو کو خواہش دل میں ہوتی ہے کہ یہ پوری ہو جائے گی، پھر ایک پوری ہوتی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، تو پھر یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے خواہشات کا۔ اسی لیے تو مرزا غالب فرما گئے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو اب خواہشات تو بہت ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی، اور اس وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ خواہش گری ہے، اور خواہش جو ہے وہ رخصت ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ دیوار کو گری ہے، ابھی میری خواہش پوری نہیں ہوئی، میری تمنا پوری نہیں ہوئی، ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کوئی دیوار سی گری ہے، اس کا مطلب میں تو آپ کو نہ سمجھاتا ہوں۔ فار ایگزامپل جب بندہ اپنے محبوب کی جدائی میں، کیونکہ یہ ہجرت کر کے آیا، یا پھر یہ بھی ہے کہ محبوب سے یہ جب جدا ہوا ہے تو یار کی جدائی میں یہ رو رہا ہے، اور جب بندہ پھر روتا ہے، میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں کہ ہم ایک مکان جب بناتے ہیں، مکان بنایا ہم نے، مکان اب ہم نے کھڑا کیا، اس کی بنیادوں میں پانی پڑتا رہے، اس کی بنیادوں میں، مکان کی جب بنیادوں میں پانی پڑتا رہتا ہے تو وہ مکان ایک دن گر جاتا ہے، وہ دیوار گر جاتی ہے۔ تو یہ اپنے محبوب کی یاد میں رو رہا ہے، اور اتنا رویا ہے کہ اس کی محبوب کی یادوں کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ غمگین ہے۔ تو اس کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے دل کی جو دیوار ہے نا وہ گر گئی ہے، کوئی دیوار گری ہے ابھی، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی اس سے اپنا پیارا، اس کا عزیز، اس کا دوست، اس کا بھائی، اس کا کوئی پیارا جب کوئی جدا ہوا ہے، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، میری ایک دیوار تھی، میرا ایک سایہ تھا، اور ہو سکتا ہے ان کے والد محترم اس دنیا سے چلے گئے، ان پہ کہہ رہا ہو سکتا ہے کوئی ایسا عزیز ہو جو ہر وقت ان پہ سایہ کرتا رہتا تھا، وہ چلا گیا ہو، جیسا کہ دیوار سایہ کرتی ہے، ہو سکتا ہے وہ چلا گیا اس دنیا سے، اور کہہ رہا ہے کہ کوئی دیوار سی گری ابھی، اور وہ گیا ہے، محبوب جدا ہوا ہے، میرا پیارا مجھ سے جدا ہوا ہے، تو مجھے ایسے لگ رہا ہے، اور میرے دل میں شور ہوا ہے، اور میرے خانہ دل میں، اور ایسے لگا ہے جیسے کوئی دیوار جو ہے وہ گری ہے۔ تو ایک شعر کو انہوں نے لکھ دیا، اب ہم نے ہر اینگل، ہر زاویے سے اس کو دیکھنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آرزو اور آرزو کے بعد خون آرزو، ایک جملے میں نیا ہے داستان زندگی، اور کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو جب بھی کوئی بندہ ہم سے جدا ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کی جدائی میں جو ہیں وہ روتے ہیں۔ تو بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر، بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر، ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا۔ السلام۔